جیو جیسے بڑے چینل میں بھی آپ آئے اور آپ نے کام کیا. ویسے تو آپ نے مختلف چینلز میں کام کیا ہے, بٹ جیو از آلسو لائک ورتھ مینشننگ. جیو میں جو آ جاتا ہے چھوڑ کے تو بہت مشکل سے جاتا ہے, یو نو. ہاؤ ڈڈ یو ڈیسائڈ ٹو موو آن فرام جیو اینڈ واٹ ور دا ریزنس؟ جب 6 سال ہو چکے تھے مجھے جیو میں کام کرتے ہوئے, اینڈ میں خبریں پڑھتا تھا وہاں پہ, تو آل مائی فیلو نیوز اینکرز آلویز یوز ٹو سے دیٹ یو آر ناٹ اے نیوز اینکر, یو آر بیسکلی اے پروگرام ہوسٹ. تم غلط جگہ پہ آ گئے ہوئے ہو, یہ تم خبریں بھی اس طرح پڑھتے ہو جیسے کوئی پروگرام کر رہا ہوتا ہے. آئی ڈونٹ نو واٹ دیٹ مینٹ, مجھے وہ یہ پتہ نہیں کوئی تعریف تھی یا برائی تھی, مجھے نہیں پتا, بٹ دے سیڈ کہ تمہیں پروگرام کرنا چاہیے. سو ون فائن ڈے آئی گاٹ ٹو نو کہ جی ایک نیا چینل آ رہا ہے بول کے نام سے. اینڈ مائی مینٹور, دا گائے ہو ہیڈ ایکچولی براٹ می انٹو جیو, اظہر عباس صاحب, جو آج بھی جیو میں ہی ہیں, وہ مجھے لے کر آئے تھے جیو میں. تو وہ بول چلے گئے تھے, اور اس کے بعد انہوں نے تمام نیوز اینکرز جو جیو کے تھے سب سے رابطہ کیا اور سب کو کہا کہ آ جائیں. نو ون وینٹ, آئی واز دا اونلی ون ہو سیڈ کہ جی اظہر صاحب آپ نے کہا ہے نا, ہی میٹ می, تو انہوں نے کہا کہ تم بول آ جاؤ. آلرائٹ, میں آج جو کچھ بھی ہوں وہ آپ کی وجہ سے ہوں, آپ نے کہا بول آ جاتے ہیں, بول آ گئے. آپ کرٹسی میں چلے گئے. میں چلا گیا. اینڈ کین یو امیجن واٹ واز دا سیلری جمپ سوئچنگ فرام جیو ٹو بول؟ 50,000 روپیز. Oh, That's it. I heard they were giving huge amounts to others. مطلب وہ اس میں وہ تھے گاڑی شاڑی وغیرہ تھی, لیکن جسٹ 50,000 روپیز. وہ اگلے کا جس شخص نے مجھے جیو میں موقع دیا تھا, when he said کہ جی come to bowl, I said all right, ٹھیک ہے, no issues. And no one else went. Waji Sani was working, he's still working over there, a very good friend. Other guys also, no one went. I think Maria Maiman شاید چھوڑ کے آئی تھی, وہ بھی گئی تھی, باقی no one else went. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, doesn't matter. And that collapsed in the next 6 months. ختم ہو گیا وہ. اچھا, یہ نہیں ہوتا تو نہیں جاتے جیو سے؟ شاید میں نہ جاتا, شاید آج بھی خبریں پڑھتے رہتا, شاید آج بھی, لیکن ہو سکتا ہے شاید اب تک ڈسکارڈ ہو چکا ہوتا خبریں, کیونکہ ظاہری بات ہے دیر ینگسٹرز کمنگ ان, آپ بھی نئے سے نئے. میں تو وجی سے میں اکثر کہتا ہوں, وجی تیرا کمال ہے کہ تو آج تک بیٹھا ہوا ہے یار, بیکاز وجی کو میں کہتا ہوں وجی یو لک ینگر, تو ہم سے 10 سال چھوٹا لگتا ہے تو ہماری عمر کا. تو لیکن یہ ارج تھی کہ میں شو کروں, پروگرام کروں. Oh yes, I knew کہ نہیں, I am made for programs. اچھا, یہ آپ کے, اور مجھے لگتا تھا کہ میں کر سکتا ہوں, اور یہاں پہ بھی مجھے جو نیوز بھی جو ہے نا مجھے بہت زیادہ سفوکیٹ کر رہی ہے. اچھا, مجھے اس سے باہر نکلنا ہے, I can do bigger things. You felt that for yourself. ہاں. اچھا, یہ بتائیں آپ نے, کیونکہ بول کا ذکر کیا ہے, بڑے بڑے نام گئے وہاں پہ, آپ نے اظہر صاحب کا نام لیا, دین کامران خان, آسما, جاسمین تھی, لقمان تھے. جب اتنے ایکسپیرینسڈ لوگ جا رہے تھے, دے ڈنٹ ریئلائز کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, اینڈ دے آر گیونگ ہیوج اماؤنٹس ٹو پیپل, دے آر گیونگ ہیوج پریولیجز وہاں پہ مل رہے ہیں. دے ہیڈ نو آئیڈیا, دے کوڈ ناٹ فگر آؤٹ کہ یہ پیسہ اور یہ سب, ظاہر ہے ہمیں اندازہ تو ہو جاتا ہے نا کہ ایک لمیٹڈ اماؤنٹ آف ایڈورٹیزمنٹس ہے, کہاں سے آ رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. دے ڈنٹ ریئلائز کہ یہ فیک ڈگریاں بیچ کے جو ہے وہ یہ کام ہو رہا ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے اس وقت بالکل آئیڈیا نہیں تھا, وہ جس طرح میں نے کہا نا, چلیں آپ تو پھر میں کہوں گی کہ اس وقت اتنے سینئر اس پہ نہیں تھے, رائٹ؟ ایگزیکٹلی دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ, کہ جس طرح میں نے آپ سے کہا نا کہ میں نے خود بہت کچھ سیکھا وقت کے ساتھ ساتھ اپنے کریئر کے اندر. یہ بھی ایک ایسی بیوقوفی تھی, یہ ایک بیوقوفی تھی جس نے بہت کچھ سکھایا, اور اس نے ایسا سکھایا کہ میں آج آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ود دا پیسج آف ٹائم ان دا لاسٹ 3-4 years مجھے کچھ ایسی آفرز آئیں, اور بہت بڑی آفرز آئیں. مطلب آج بھی شاید میرے پاس جو سیلری پیکج ہے شاید اس سے ڈبل کی آفرز آئیں فرام ڈفرنٹ چینلس. اچھا, اینڈ آئی سیڈ نو, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سوئچ. آئی ڈونٹ نو وہ کوئی انسٹنکٹ تھی جس نے کہا نہیں, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سوئچ, بیکاز بول کا وہ جو انسیڈنٹ تھا نا, وہ میرے بیک آف دا مائنڈ جو ہے مجھے یاد کروا رہا تھا. اینڈ الٹیمیٹلی اٹ پروو ٹو بی دا کریکٹ ڈیسیجن, بیکاز وہ اینٹیز یا وہ چینلز جنہوں نے آفرز کی تھیں وہ غلط ثابت ہوئے, بیکاز ان کا فائنینشیل کلیپس ہوا. اچھا, تو مائی ڈیسیجن واز کریکٹ. وہ ایکسپیرینس نے سکھایا, وقت نے سکھایا. لیکن وہ بول والی جو چیز, وہ سینئرس تھے, انہوں نے کیوں نہیں یہ سب کچھ دیکھا, انہوں نے کیوں نہیں سب کچھ کیا, کیونکہ شاید اگر وہ نہ کرتے تو شاید ہم جیسے اس وقت کے جونیئرس بھی نہ کرتے. اور آج یہ سچویشن ہے, میں آج آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ آج ہماری میڈیا کے اندر ہمارے جو کئی ایسے جونیئرز ہیں, وین دے آر ٹیکنگ دیئر کریئر ڈیسیجنس, تو دے کنسلٹڈ ود می, اور مجھے کال کرتے ہیں کہ ہاں جی منصور بھائی آپ بتائیے, شوڈ وی ڈو دس اور ناٹ. تو اب میں ان کو گائیڈ کرتا ہوں کہ نہیں, یہاں سوئچ کرو اور وہاں پہ نہ کرو. بلکہ ایک ہمارے بڑے اچھے اینکر ہیں, ہی از ڈوئنگ اے کرنٹ افیئرس پروگرام رائٹ ناؤ ایٹ ون آف دا چینلس. تو آئی مسٹ ایڈمٹ ان کو ایک دفعہ نا جیو سے آفر آئی,
اینڈ ہی سیڈ کہ منصور بھائی مجھے یہاں جیو سے آفر آئی ہے تو شوڈ آئی سوئچ اور میں نے منع کر دیا اسے. میں نے کہا نہیں, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں, آپ نے خود جیو میں کام کیا ہے, وہ جیو نمبر 1 چینل ہے. میں نے کہا ٹرسٹ می, ڈونٹ گو دیر رائٹ ناؤ, کیونکہ اس کو جو چیز آفر ہو رہی تھی میں نے کہا یو ناٹ میڈ فار دس, ڈونٹ گو, ویٹ. اور آج وہ کہتا ہے آپ کا ڈیسیجن, آپ کی ایڈوائس جو تھی وہ کریکٹ تھی. جیو جیسے چینل پہ آپ نے جانے سے منع کر دیا. میں نے کہا ڈونٹ گو. لیکن اینڈ یو اسیسڈ کہ یہ اس کے لیے صحیح نہیں ہے. اس کے لیے صحیح ہے, ہاں اس کے لیے. ایک اور بھی ہمارا دوست ہے, بہت اچھا دوست ہے, ہی از اے ویری فیمس اینکر, اپنا شو کرتا ہے, اس کو بھی اس طرح جیو سے ایک آفر آئی تھی, تو اس نے بھی مجھ سے کنسلٹ کیا اینڈ ہی سیڈ کہ واٹ ڈو یو سے. میں کہا ڈونٹ گو. یہ آپ جیو پہ منع کر رہے ہیں, واٹ از گوئنگ آن. اٹس ناٹ ود جیو, آئی لو جیو, آئی لو جیو ایبسلیٹلی, ایسی بات نہیں ہے. جیو نے مجھے بنایا ہے, جیو مجھے بنانے والوں میں سے ہے. آج لوگ اگر مجھے جانتے ہیں تو اس میں جیو کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. میر ابراہیم صاحب کا مجھے آج سے چند ہفتے پہلے اسپیشلی ایک ایشو کے اوپر مجھے تھینک یو انہوں نے کا میسج کیا انہوں نے, بیکاز ایک چیز تھی جس پہ جیو کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے. شیر افضل مروت نے آج سے چند مہینے پہلے نا جیو کو بہت کرٹیسائز کیا تھا, تو میں نے اسے کاؤنٹر کیا. میں نے کہا یار تم 24 گھنٹے پہلے شاہ زیب کے شو میں بیٹھے ہوئے تھے جیو میں, 24 گھنٹے بعد تم جیو پہ لانتے بھیجنا شروع کر دیتے ہو. ہاؤ کین یو ڈو دس, یو کانٹ ڈو دیٹ. وہ تمہیں رسپیکٹ دے رہے ہیں, تم ان کے گیسٹ ہو, اور تم اس کو اس طرح برا بھلا کہہ رہے ہو. تو میر ابراہیم صاحب نے اس کے لیے شکریہ ادا کیا کہ تھینک یو سو مچ. میں نے کہا یو ڈونٹ نیڈ ٹو تھینک می, بیکاز میں آج جو کچھ بھی ہوں وہ جیو کی وجہ سے ہوں. بٹ یہ جو 2 میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں, یہ کریئر ایڈوائسز تھیں جو میں نے ان سے کہا کہ یار میرا خیال میں تم جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہو اس سے تمہیں کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا اگر تم جیو چلے جاؤ گے, بلکہ مجھے لگتا ہے کہ تم شاید جو ہے نا تھوڑا سا اور بھی ریسٹرکٹ ہو جاؤ گے. سو جو ویٹ فار دا گڈ اپرچونیٹی. تو اس وجہ سے اب اپنے ایکسپیرینس اور اس سے آپ نے اسیس کر کے جو ہے وہ ایک ایڈوائس, کریئر ایڈوائس. اور میرے خیال میں آپ کے ان سوالوں کے جواب دے کے اگر کبھی کہیں پہ مجھے جیو سے آفر آنی تھی وہ بھی میں نے ختم کروا دی. ہاں یہ بات آپ نے ٹھیک کی ہے, آپ نے بیلنس کرنے کی کوشش کی, پر مجھے نہیں لگتا کہ جو ہے یہ پہنچا ہوگا. اچھا تو یہ بتائیں پھر بول جب گئے تو فائنینشیل ہٹ تو لی ہوگی, مطلب برے حالات ہو گئے ہوں گے. I was unemployed for about I think 5 months, no salaries, nothing at all. جو سیونگس تھی وہ اڑ گئی ساری. کافی برے حالات. اینڈ ٹرسٹ می کہ جو نیکسٹ اس کے بعد جاب ملی, آئی وینٹ انٹو ایئر بائی آفٹر دیٹ. تو نیکسٹ جو جاب ملی تو تب تک مجھے آج بھی یاد ہے, آئی اسٹل ریمبر بیکاز دیٹ واز ویری ہاریفائنگ. اکاؤنٹ میں 88,000 روپے رہ گئے تھے, 88,000. اور بیگم کے ساتھ پلان کیا ہوا تھا کہ اگر یہ 50 سے نیچے آ گیا نا تو وی آر گوئنگ ٹو پیک آور بیگز اینڈ گوئنگ بیک ٹو لاہور. گوئنگ بیک ٹو بزنس اکثر ہوتا ہے نا کہ چل واپس پنڈ چلیے, چل واپس چلیے. تو آئی واز لکی کہ اس وقت پھر جاب مل گئی ایئر وائی کے اندر, اور 1 سال میں نے صرف ایئر وائی میں گزارا, اور دین آئی لیفٹ ایئر وائی.